نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، تم نے زکوٰۃ دینی ہے، تم نے کتمان حق نہیں کرنا، تم نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ اگر تم ایسے کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایندھن اکٹھا کرنے والوں کو ایندھن اکٹھا کرنے کا حکم دوں، اس کے بعد ایندھن کو آگ لگا دوں اور ان لوگوں کا تعاقب کروں جو لوگ نماز کے لیے حاضر نہیں ہیں تو ان کو میں آگ میں جلا دوں۔ فرمایا میرا یہی چاہتا ہے، مؤذن اذان دے، تکبیر مکبر تکبیر ہے، نماز کھڑی ہو جائے، میں ان لوگوں کے پیچھے گھروں میں جاؤں، ان کو اکٹھا کر کے آگ میں جلا دوں جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا قیامت کے دن سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، تم نے نماز پڑھی؟ اگر کسی کو یہی جواب نہ آیا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو نماز ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا رکن نماز ہے ایمان کے بعد، اور میں مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص مسجد میں نہ جائے، گھر میں پڑھ لے نماز، ہیل و حجت کرتے ہیں، کیل کال سے کام لیتے ہیں، وہ اس کے جواز کے حامی ہیں، تو اسلام زبردستی نہیں کرتا۔ حالانکہ اسلام تو ایک دین حیات ہے، اسلام میں تمام جزیات کلیات بیان فرمائے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ نماز گھر میں ہو جائے گی، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، تو وہ ایک چھوٹ دے رہا ہے اپنی طرف سے، وہ اپنی طرف سے گنجائش پیدا کر رہا ہے اپنے بد عمل جسم کے لیے۔ بھائی اسلام کے ایک نظام عبادت ہے، ہمیں اس نظام عبادت کو ماننا پڑے گا، اس کی ہمیں تطبیق کرنی پڑے گی۔ اگر ہم اس کے پیچھے نہیں لگتے تو اسلام نظام کو بھی سسٹم ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے نماز کے سلسلے میں بڑی اہمیت بیان فرمائی، اور مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتے۔ ان 5 ارکان اسلام میں سے اگر کوئی رکن بھی ترک کرتا ہے، آدمی روزہ ترک کر دیتا ہے، حج ترک کرتا ہے، زکوٰۃ ترک کرتا ہے، اس کی کوئی بھی نیکی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ نماز پڑھے آدمی اور مسجد میں آدمی باجماعت نماز پڑھے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہتا اللہ کے رسول میں اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، تو آپ مجھے نماز گھر میں ادا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے اسے اجازت دی، پھر بلایا اس کو دوبارہ، فرمایا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول مجھے آواز سنائی دیتی ہے۔ فرمایا تم مسجد میں آؤ۔ اندھے آدمیوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ نماز گھر میں پڑھے، نماز مسجد میں باجماعت نماز قائم کرنا اقامت صلاۃ یہ بڑا لازمی ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی باجماعت نماز مسجد میں ادا کرتا ہے اس کو 25 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، ایک آدمی میں 27 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے جو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بے نماز شخص کو شداد، حامان، فرعون، دجال، ابو جہل کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مسلمان بنائے، بہت اچھا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا